I had, by the way, quite a few Indians who wanted to volunteer. India comes from a position of a country who knows terrorism. So it comes from a point of knowledge. امریکہ اسرائیل کی مدد کے لیے میدان میں آ گیا. امریکہ نے جنگی بحری بیڑا اسرائیل بھیج دیا. امریکی وزیر دفاع نے کہا USS جرارڈ اسرائیل جا رہا ہے. The United States directed an aircraft carrier and group of warships to the eastern Mediterranean near Israel. جہازوں میں گائیڈڈ میزائل ڈسٹائر میزائل کروز شامل ہیں. پینٹاگون کے مطابق امریکہ مشرق وسطی میں موجود جنگی طیاروں کی تعداد بڑھا رہا ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی آواز ہے، اور وہ آواز یہ ہے کہ جو حماس ہے اٹس جسٹ لائک لشکر طیبہ. حماس ایک ملیٹنٹ گروپ ہے، ایران اس کو بیک کرتا ہے. اسرائیل کے پرائم منسٹر بنیامن نیتن یاہو نے اپنی ایک حکمت عملی میں پھنسا لیا ہے، ایک فالس فلیگ ہے، انہیں ٹریپ کر لیا ہے، جس کے نتیجے میں اسرائیل حماس کا ہمیشہ کے لیے فیصلہ ہی کر دے گا اور خاتمہ کر دے گا. حماس کی کارروائی کے جواب میں اسرائیل کل سے فلسطین پر فضائی حملے کر رہے ہیں. رہائشی عمارتوں پر میزائل داغے جا رہے ہیں، جس سے اب تک 300 سے زائد فلسطینی شہری شہید ہو چکے ہیں. لیکن انڈیا سٹینڈز ود اسرائیل یہ چل رہا ہے. جبکہ دوسری طرف پاکستان، سعودی عرب، ترکی، قطر سمیت مسلم ممالک اسرائیلی جارحیت کی مذمت کر رہے ہیں. شہداء کی تعداد 436 ہو گئی، 2000 سے زائد زخمی. امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور فرانس سمیت مغربی ممالک اور بھارت اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں اور حماس کے اس حملے کی مذمت کر رہے ہیں. نمسکار دوستو. اب یہاں پر جو حماس ورسز اسرائیل ہو رہا ہے اس میں جو اسرائیل کے ڈپلومیٹ ہے جو انڈیا میں ہے، اب ان کا کہنا یہ ہے کہ انڈیا کی اور اسرائیل کی سچویشن سیم ہے، کیونکہ دونوں کو پتہ ہے کہ بھئی آتنکواد کیا ہوتا ہے اور دونوں نے بھگتا ہے. اگر آپ انڈیا کی بات کرو، جو حالانکہ رشیا کے، اگر اسرائیل کی اگر بات کرو تو امریکہ ہمیشہ، اور خاص کر کے ویسٹ بلاک، اور اس میں بھی امریکہ خاص کر کے اسرائیل کے پکش میں ہمیشہ رہا ہے، لیکن انڈیا کے پکش میں ایک بہت بڑے سمے کے لیے کوئی نہیں تھا. جب انڈیا کمپلین کرتا تھا کہ بھائی یہاں پر ممبئی اٹیک ہو گیا یا پھر 26/11 ہو گیا یا پھر یہ ساری سچویشن ہے، تو کوئی بھی کنٹری اس حساب سے نہیں سوچتا تھا یا پھر انڈیا کے بارے میں سوچتا تھا، یا پھر کسی بھی سچویشن میں انڈیا کو سپورٹ نہیں ملتا تھا. لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ انڈیا کو سپورٹ تو کر رہی ہے، لیکن یہاں پر جو اسرائیل کے ڈپلومیٹس ہیں وہ یہ کہتے ہوئے دکھ رہے ہیں کہ جس حساب سے انڈیا نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، اور ان کو خاص کر کے فی الحال کے سمے میں مورل سپورٹ کی ہی ضرورت ہے. ادروائز اگر دوسرے سپورٹ کی اگر بات کرو کہ بھئی آپ اس کو ہتھیار سپلائی کرو یا پھر سولجر سپلائی کرو، اس کی ان کو ضرورت نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر پوری دنیا جو جس حساب سے 2 بھاگوں میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہے، اس میں اسرائیل میکسیمم یہی چاہتا ہے کہ زیادہ تر کنٹریز اس کے پالے میں وزن دے. یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے. اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی آواز ہے، اور وہ آواز یہ ہے کہ جو حماس ہے اٹس جسٹ لائک لشکر طیبہ. اور جو لشکر طیبہ جو ہے وہ کیونکہ انڈیا کے حوالے سے کشمیر میں ایک وہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد جماعت ہے. انٹرنیشنلی بھی اس کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں. پاکستان جو ماضی میں جہاد کشمیر کو سپورٹ کرتا رہا، اس کو بیک ٹریک کرنا پڑا، ان آرگنائزیشنز پہ پابندیاں لگانی پڑی، ان لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا پڑا، اور بہت کچھ کرنا پڑا. حماس جو ہے اس کو ظاہری بات ہے جو ایرانین ریولوشنری گارڈ وہ اس کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، بلکہ ایرانی پارلیمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح وہ کر رہے ہیں. اچھا، مزے کی بات ہے انڈیا کی ایران سے بھی بڑی اچھی دوستی ہے، اور ایران حماس کو سپورٹ کرتا ہے، بٹ انڈیا ول اسٹے سائلنٹ آن دیٹ. لیکن وہ ظاہری بات ہے کہ وہ کیونکہ عرب ورلڈ کا ایشو ہے تو انڈیا ڈزنٹ پے مچ اٹینشن ٹو اٹ، لیکن انڈیا سٹینڈز ود اسرائیل یہ چل رہا ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ انڈیا کے اندر ظاہری بات ہے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ان کو انڈینز بلیو کہ اگر ہم حماس کو جتنا زیادہ کرٹیسائز کریں گے اتنی زیادہ ہماری فیور میں چیزیں چلیں گی، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے حماس جو ہے وہ فلسطین کی بات کر رہا ہے اور وہ آزادی کی بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں یہ چیزیں دیکھنی ہے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ چیز ہوگی، دوسرا یہ بات اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے کہ حماس کو اس طرح کی کاروائیاں نہیں کرنی چاہیے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو بار بار میں ایک چیز کہہ رہا ہوں، وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. دیکھیں، آپ نے ایک تھریش ہولڈ کراس کر لی، ٹھیک ہے، آپ نے یہ کر لیا. آج آپ کو
انڈیا جو ہے فار ایگزامپل انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کے حماس کو اس لیے کرٹیسائز کر رہا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ the more we will do it the better it is. ہمارا جو کشمیر کا کیس ہے وہ زیادہ مضبوط ہوگا. So they are fighting their Kashmir case. In fact, in terms of when it is an Arab اسرائیل پیلسٹائن کے مسئلے میں وہ کشمیر کا کیس لڑ رہے ہیں. اور اس مسئلے میں آپ دیکھیں جو عرب ممالک ہیں وہ بھی فلسطین کی سپورٹ نہیں کر رہے ان فیور آف دیٹ حماس. وہ حماس کو دہشت گرد جماعت نہیں کہتے, وہ حماس میں کے بارے میں کہتے ہیں ڈفرنٹ فیکشنز استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح پاکستان وہ کہتا ہے جی کہ یہ کشمیری فریڈم فائٹرز ہیں, یہ اسٹرگل کرنے والے لوگ ہیں. سو عرب ممالک جو ہیں وہ حماس کے لیے جو ورڈ یوز کرتے ہیں فیکشنز یوز کرتے ہیں. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ انڈیا کو کیونکہ اپنا کیس دنیا کو زیادہ سمجھانا ہے, ٹھیک ہے, سو دیٹ از وائی دے آر ڈوئنگ اٹ. اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ حماس کو جتنا زیادہ ہم کریں گے, اور ابھی جب اسرائیل جو ہے وہ اپنی میسو پاور یوز کرے گا تو پھر مسلمان اور سارے ملک اکٹھے ہو جائیں گے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ساری انٹرنیشنل میڈیا اور چیزوں کو دیکھ رہا تھا, لیکن جس چیز نے پریشانی پیدا کی ہے, جس چیز نے تکلیف دی ہے, ظاہری بات ہے وہ یہ ہے کہ اب جب فلسطینیوں کا جب ان کی پراپرٹیز ڈیمیج ہوں گی, جب ان کے لوگ مریں گے تو پھر وہ کیا کہیں گے. اب دیکھیں ایک ہے آپ نے تھریش ہولڈ کراس کر لی, اب آپ کیا کریں گے. ہمیں اس چیز کا بڑے اچھے سے پتہ ہے کہ اسرائیل ایک سسٹمیٹک انٹیمیڈیشن کرتا ہے. اسرائیل جو ہے اس نے فلسطینیوں کی زندگیوں کو تباہ کر دیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن واٹ از اے وے فارورڈ؟ کیا وے فارورڈ یہ ہے گن پکڑنا؟ کیا وے فارورڈ یہ ہے؟ اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا یہ کہ جسے وہ کہتے ہیں نا اس کی قیمت فلسطینی دیں گے. ٹھیک ہے جی, فلسطین کے یہ جو دھڑا حماس ہے یہ اپنی وکٹری ثابت کرے گا, اور جب وکٹری ثابت کرے گا اور کہے گا جناب ہم نے تو کمال کر دیا, ہم نے ایسے اسرائیل کے فلیگ کے ساتھ یہ کیا, ایسے امیجز دکھائیں گے جس میں وہ بتائیں گے ہم نے لوگوں کو ڈیٹین کر لیا. یہی جو امیجز وہ اسرائیلیوں کے دکھا رہے ہیں یہ کل کو ان کے خلاف استعمال ہوں گے, بیکاز لارجر پبلک اوپینین جو ہے وہ ان کے خلاف ہے. پولیٹیکلی مسلم ورلڈ جو ہے وہ اسرائیل سے کچھ بارگین کر نہیں سکتی. اگر آپ ملیٹریلی کرنا چاہتے ہیں تو وہ the states have to do it, the factions can't do it. اگر factions کرتے ہیں تو that is termed as terrorism, that is termed as militants. یہ جو thin line ہے in terms of resistance, یہ میرا خیال ہے چینج ہوگی with the very passage of time. اب ہوگا کیا؟ اب پھر فلسطین بھاگے گا GCC ممالک کے پاس, سعودی عرب, قطر, کویت, اسرائیل کے پاس جائے گا اور کہے گا جی آئیں ری بلڈ کریں غزہ کو, آئیں ری بلڈ کریں ویسٹ بینک کو, ہمارا تو یہ ڈیمیج ہو گیا. کیا اس جنگ سے کوئی بیلنس آف پاور تبدیل ہو سکتا ہے؟ جو فوجی پکڑے گئے ہیں کیا ہوگا اس سے زیادہ کوئی نہیں. ایک جو فوجی حماس نے پکڑے ہیں they could be used as a bargaining chip کے طور پہ تو استعمال ہو سکتے ہیں, اور جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ ہو سکتا ہے, لیکن اس میں کوئی ریالٹی چینج نہیں ہوگی. حماس جو ہے جسے وہ کہتے ہیں نا دنیا کی, دیکھیں اسرائیل ایک بڑی آرمی ہے, ٹھیک ہے, کہا جاتا ہے کہ دنیا کی جو 18ویں اسٹرانگ آرمی ہے وہ اسرائیل کی ہے, ٹھیک ہے, جس کو امریکی فل ٹائم سپورٹ کر رہے ہیں. حماس ان کے مقابلے میں کیا کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ ڈیمیج ہوگا, سوائے اس کے کہ فلسطینیوں کی جانیں جائیں گی. اور حماس کو یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتانا چاہیے that why this strategic move.